اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت فاطمہ سلام اللہ علیہا حبب الی من دنیاکم ثلاث۔ شہزادی یہ ایام فاطمیہ ہیں۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے آپ سب کو عرض تسلیت کرتا ہوں کہ شہزادی کا ایک جملہ ہے، خوبصورت کلام ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ آپ کی دنیا میں سے میں 3 چیزوں کو دوست رکھتی ہوں۔ پہلی چیز تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت۔ دوسری چیز بابا کی زیارت، زیارت و ابی۔ تیسری چیز الانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں انفاق کرنا۔ ان کے لیے مثالیں بہت زیادہ ہیں، قرآن کے حوالے سے بھی نکات بہت زیادہ ہیں، اور زیارت والدین کی زیارت کے حوالے سے بھی نکات زیادہ ہیں، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، 20-25 منٹ سے زیادہ نہیں ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں بھی تلاوت قرآن، والدین کا احترام اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہفتہ گزشتہ کا درس کیا تھا؟ لسان۔ چونکہ اعضاء تکلم کتنے تھے؟ 5۔ 5 میں سے 3 ہو گئے نا۔ پہلا جوف، اور جوف کا معنی کیا بتایا تھا؟ حلق اور منہ کے فضا کو جوف کہتے ہیں، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد حلق، اور جوف سے کتنے حروف نکلتے تھے؟ 3۔ کون کون سے حروف مدی؟ آ ای او۔ اور اس کے بعد حلق، گلے کو کہتے ہیں۔ گلے کے کتنے حصے بنائے تھے؟ 3۔ ابتداء حلق، وسط الحلق، انتہائی حلق۔ ابتداء حلق سے کتنے حروف نکلتے تھے؟ خا اور غین۔ وسط حلق سے کتنے حروف نکلتے تھے؟ کون سے؟ خا، ہاں۔ انتہائی حلق سے حمزے اور چھوٹا دو چشمہ ہا۔ یہ حلق کا مرحلہ بھی ختم۔ اس کے بعد لسان۔ لسان کے کچھ مراحل بیان کیے تھے، ان میں سے ایک لسان کی جڑ۔ لسان کی جڑ سے کتنے حروف نکلتے تھے؟ 2، قاف اور کاف۔ اس فرق کے ساتھ جو فرق آپ کی خدمت میں بیان ہوا۔ اور اس کے بعد سطح لسان سے کتنے حروف نکلتے تھے؟ 3۔ وہ سطح جو جڑ کے طرف ہے، 3۔ کون کون سے حروف ہے؟ شجریہ، شین، جیم، یا، یہ ہو گئے۔ اس کے بعد نو کے زبان۔ نو کے زبان سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ 6۔ 3 حروف نطقیہ، تا، دال، طا۔ 3 حروف لثویہ، زال، ضین، وا اور سا۔ یہ 3۔ اسی کے نزدیک، حروف لثویہ کے نزدیک کچھ اور حروف ہیں، ان کا بھی مخرج حروف لثویہ سے نزدیک ہے۔ وہ کون سے حروف ہیں؟ حروف اصلی۔ لکھیں حروف اصلی۔ ہاں، اسی حروف لثویہ کے نزدیک حروف اصلی کا مخرج ہے، مخرج ہوا کرتا ہے۔ حروف اصلی، حروف اصلی کتنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے ہیں حروف اصلی؟ حروف لثویہ کا نزدیک والا مخرج کیا ہے؟ مخرج کیا ہے؟ حروف اصلی، یہ اصلی کا ہے، دیکھیں حروف اصلی سین کے ساتھ۔ حروف اصلی، حروف اصلی کتنے ہیں؟ 3 ہے اصلی، یہ دیکھیں کیا ہے؟ زا، سین اور صاد، یہ حروف اصلی ہے۔
سر یہ حروف اصلی سین سے آئے گا یہ سواد سے؟ جی جی سین سے حروف اصلی دیکھیے میں نے لکھا سین سے حروف اصلی آئے گا. السلام علیکم. اب آپ لکھیں ان مخرج کیا ہے ان کا مخرج لکھیں سطح زبان کا اگلا حصہ یہ مخرج دیکھیں ان کا مخرج سطح یہ سطح ہے سطح زبان کا اگلا حصہ سطح زبان کا اگلا حصہ یہ ہے دیکھیں یہ نوک زبان ہے. نوک زبان کے ساتھ کیا ہے سطح زبان کا اگلا حصہ یہ سطح زبان ہے. مثلا یہ نوک ہے تو یہ سطح ہے سطح زبان کا اگلا حصہ ہے یہ. ثنایا سفلا کے مسعودون سے ٹکراتی ہے. ثنایا سفلا کے مسعودون سے دیکھیں یہ ہے ثنا یا یہ سفلا دیکھیں سفلا کے مسعودون سے ٹکراتی ہے. ثنایا سفلا کے مسعودون سے ٹکراتی ہے. ثنایا سفلا یہ سفلا ہے. دیکھیں ثنایا کس کو کہتے ہیں دانتوں کو. سفلا کس کو کہتے ہیں اوپر والے جو دانت ہیں نا یہ جو دو دانت ہیں اوپر دو دانت کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. ثنایا سفلا کے مسعودون سے ٹکراتی ہے. اب دیکھیں ثنایا سفلا اوپر نہیں ہے. ثنایا سفلا کیا ہے نیچے والے دو دانت ہیں دیکھیں یہ ہے. اب دیکھیں دیکھیں سا میں دیکھیں ست ہے یہ زبان ثنایا سفلا کے اندر والے جو مسوڑے ہیں ان سے یہ سطح زبان کا سطح لگتا ہے. اوپر کے دو والے نا جی جی اوپر کے دو والے سفلا نیچے کے دو نیچے کے دو اور اوپر والے ثنایا علیہ ثنایا علیہ اوپر والے ہو گئے. لکھیں اس کے بعد ان حروف کے ادائیگی میں خصوصیات اسے نوٹ لکھ کے آپ لکھیں ان حروف کے ادائیگی میں ثنایا علیہ اوپر والے دو دانت و سفلا نیچے والے دو دانت. ان حروف کے ادائیگی میں ثنایا علیہ و سفلا کے دونوں دانت آپس میں مل جاتے ہیں. یہ خصوصیات ہے نا جی جی آپس میں مل جاتے ہیں. دیکھیں سا مل گئے نہیں گئے دیکھیں سا آپس میں زا دیکھیں مل گئے ہیں. اب دیکھیں اس فرق کے ساتھ یہ آپ لکھیں مل جاتے ہیں. جب مل جاتے ہیں تو کیا ادا ہوتے ہیں جس سے کیا ادا ہوتے ہیں صاد سین اور زا ادا ہوتے ہیں مل جانے سے. ثنایا سفلا اور ثنایا علیہ کے دونوں دانت مل جاتے ہیں آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ سین اور صاد ادا ہوتے ہیں. یہ واضح ہوا. ہونے کے بعد آپ دیکھیں اس فرق کے ساتھ اس فرق کے ساتھ کہ صاد موٹا ادا ہوتا ہے صاد موٹا ادا اور سین باریک ادا ہوتا ہے. یہ ہو گیا. اور زا کیسے ادا ہوتا ہے؟ ایک منٹ سین باریک ادا ہوتا ہو گیا باریک سین باریک ادا ہوتا ہے صاد موٹا ادا ہوتا ہے. دوسرا فرق سین میں دانت مل جاتے ہیں سین میں دانت مل جاتے ہیں ایک دوسروں سے. اما صاد میں موٹا تلفظ ہونے کی وجہ سے دانتوں میں فاصلہ رہتا ہے. موٹا ہونے کی وجہ سے فاصلہ اما صاد میں موٹا تلفظ ہونے کی وجہ سے دوسرا فرق دیکھیں دوسرا سین میں دونوں دانت مل جاتے ہیں اوپر اور نیچے کے دونوں دانت سین میں دونوں دانت مل جاتے ہیں. اما صاد میں مگر صاد میں موٹا تلفظ ہونے کی وجہ سے دانتوں میں فاصلہ رہتا ہے دانتوں کے درمیان فاصلہ رہتا ہے یا دانتوں میں فاصلہ رہتا ہے.
یہ ہو گیا. جی سر 2 لاکھ. یہ لسان کے تقریباً تیسرا مرحلہ ختم. جڑ، سطح زبان اور نوک زبان. اس کے بعد قسم چہارم، لسان کا قسم چہارم، ہاں آزاد تکلم کا نہیں، لسان کا قسم چہارم سے پہلے اس کی مختصر سی تشریح سماعت فرمائے. یہاں پر روکیں، نہیں لکھیں، اب تھوڑی مختصر سی تشریح دیکھیں. کیا کہا؟ سین اور صاد میں فرق. اکثر و بیشتر ہم جو تلفظ کرتے ہیں اردو زبان میں سین ہی تلفظ کرتے ہیں، صاد کا رعایت نہیں کرتے ہیں. صاد میں الگ سا یہ مخرج وہ مخرج ذہن سے نکال دیں. یہ طریقہ آپ ذہن میں رکھیں. سین کو آپ تلفظ کریں، تلفظ کرنے کے بعد اسی سین کو تھوڑا سا موٹا بنائیں تو صاد بن جاتا ہے. اب دیکھیے مثلا سامعین محترم، سامعین، سا کو آپ تھوڑا موٹا بنائیں. موٹا بنانے کا طریقہ کیا بتایا تھا؟ زبان صدف کی طرح ہوتی ہیں اور ہون غنچے کی شکل اختیار کرتی ہیں. دیکھیں سامعین، سوامعین. دیکھیں صراطل، صراطل کیا ہوا؟ سین ہے. صراطل اور صراطل. یہ واضح ہو گیا. مخرج تینوں کا ایک ہے. دیکھیں زا کہیے دونوں میں اور زا کہیے، سین صاد تینوں کا مخرج ایک ہے. فقط فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سین اور صاد میں صاد کے اندر موٹا تلفظ کرنے کی وجہ سے دانتوں کے بیچ میں فاصلہ رہتا ہے. سین میں فاصلہ نہیں رہتا. کہ سا سا دان ملے ہوئے ہیں. دیکھیں سا. اما صاد میں کیا ہے؟ سوا. دیکھیں موٹا تلفظ کرنے کی وجہ سے دانتوں میں فاصلہ رہتا ہے. دیکھیں سوا سوا ملتے نہیں ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی واضح ہوا ہوگا اس سے زیادہ. اب اس کے بعد قسم چہارم، اسی زبان کے وہ آزاد تکلم کے نہیں 4 حصے تھے نا. زبان کی جڑ، سطح زبان، نوک زبان. اس کے بعد یہ قسم چہارم کیا ہے؟ حافت اللسان. حافت اللسان کہتے ہیں اطراف زبان ہی لکھیں آپ، حافہ کو چھوڑ دو. اطراف زبان، اطراف زبان یعنی کنارے زبان، زبان کی کنارے، کنارے زبان. اطراف زبان کے بعد لکھیں کہ زبان کی کنارے ہیں. سر وہ آپ کیا بتائے تھے؟ حاطف کیا؟ ابھی جو سب پہلے کیا عربی میں کیا؟ حافت اللسان. حافت اللسان اس کو رہنے دیجئے. سر مطلب لکھنے میں جب آپ 4 سمجھیں گے تو سمجھ جائیں گے. لکھنے میں تو یہ حافت اللسان. یہ ہو گیا. یہ حافت اللسان بریکٹ میں لکھے کنار زبان، زبان کے کنارے ہیں. اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ کنار زبان سے کیا ادا ہوتا ہے؟ ضاد. کنار زبان سے کیا ادا ہوتا ہے؟ یہ ضاد ادا ہوتا ہے. اب زبان ضاد کا مخرج دیکھیں. ضاد کا مخرج زبان کی دائیں یا بھائیں طرف والا کنارہ سے ادا ہوتا ہے. زبان یہ ضاد کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ لکھیں. ہم ضاد کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا مخرج لکھیں. ضاد کا مخرج، ضاد کا مخرج زبان کی دائیں یا بھائیں، زبان کی دائیں یا بھائیں طرف والا کنارے سے ادا ہوتا ہے. دائیں یا بائیں طرف والا کنارے سے، یا ادھر سے یا ادھر سے، یہ زبان ہے، یا اس کنارے سے یا اس کنارے سے ادا ہوتا ہے. اس بنا پر ضاد میں علماء کے درمیان 2 قول پائے جاتے ہیں. ضاد میں علماء کے درمیان 2 قول پائے جاتے ہیں. ہو گیا. قول اول کیا ہے؟ قول مشہور یعنی قدیم علماء کا قول. لکھیں آپ قدیم علماء کا، قراء کا قول. علماء اور قراء کا قول. حرف ضاد کیا ہے؟ وہ حرف ضاد کنار زبان کا دائیں جانب یا بھائیں جانب سے ادا ہوتا ہے.
کیا ہیں؟ حرف ضاد کنار زبان کا دائیں یا بائیں جانب سے ادا ہوتا ہے. در حقیقت میں اوپر جو ابھی بتایا تھا نا ضاد کا وہی ہی ہے، وہی ہے، سیم ٹو سیم، تھوڑا سا فرق نہیں ہے، وہی ہے. یہ ہو گیا پہلا قول. بس پہلا قول کیا ہوا؟ زبان کے کنار سے یا دائیں جانب کے کنار سے یا بائیں کنار سے ادا ہوتا. یہ پہلا قول ہے. یہ کافی عرصہ تک یہ قول چلتا آیا. دوسرا قول لکھیں. دوسرا قول یہ قول اول کی بنا پر، قول اول کی بنا پر ضاد، حرف ضاد شبیہ ضا ادا ہوتا ہے. حرف ضاد شبیہ، یہ ہے دیکھیں شبیہ ضا، یہ ضا ادا ہوتا ہے قول اول کی بنا پر. یعنی کیا؟ اگر آپ کنار سے ادا کریں گے نا تو در حقیقت میں آپ توجہ سے دیکھیں تو یہ ضاد کے طرح، ضا کے طرح ہی ادا ہوتا ہے، اس جیسا ہوتا ہے، الگ سا نہیں ہوتا ہے. ضاد شبیہ ضاد ادا ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے حرف ضاد کو 50% شبیہ حرف ضا، شبیہ حرف ضا، شبیہ یعنی حرف ضا جیسا 50% حرف شبیہ حرف ضا، اور 50% شبیہ حرف دال، دال، ہاں 50% حرف دال ادا ہونے کو کہاں ہے؟ کہاں؟ یا ادا ہوتا ہے، ادا ہوتا ہے، یہ لکھیں. اب دیکھیں، اب تشریح سنیے. اصل کیا ہے؟ اب دیکھیں، یہ آپ نے لکھا نا، لکھنے کے بعد اب دیکھیں تشریح انشاءاللہ تعالیٰ. اگر لکھنے میں اگر سمجھ میں نہیں آیا نا دوبارہ تشریح فرمائیں. دیکھیں، پہلے سے علماء قراء یہ کہتے تھے کہ بھائی حرف ضاد کا مخرج کنار زبان ہے. اب فرق نہیں ہے آپ دائیں طرف سے ادا کریں یا بائیں طرف سے ادا کریں، لیکن بائیں طرف سے ادا کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے، لہٰذا بائیں طرف سے آپ ادا کریں. دیکھیں، لیکن اگر آپ اس طرح سے ادا کریں گے تو آپ دقت فرمائیں، ضا جیسا ادا ہوتا ہے. دیکھیں، وَلَا الضَّالِّينَ، ضا ہوتا نہیں، دیکھیں وَلَا الضَّالِّينَ، ضوئن جیسا ادا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، توجہ فرمائیں. وَلَا الضَّالِّينَ، ضوئن جیسا ادا ہو رہا ہے. انشاءاللہ گھر میں جا کے بھی دقت فرمائیں. اسی لیے بات والے قراء آ کے انہوں نے فرمایا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ کنار سے ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ضوئن جیسا ادا ہو رہا ہے. لہٰذا ایک کام کریں گے، کیا؟ اس ضاد کو جدا کرنے کے لیے، اس کا الگ سا مخرج قرار دینے کے لیے ایک کام کریں گے. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ کسی طرح سے آپ تلفظ کریں لیکن اس میں دال کی بو آنی چاہیے. یعنی 50% دال کی آواز ہونی چاہیے، 50% ضا کی آواز ہونی چاہیے. جب ہوگی تو دال اور ضا سے ضاد جدا ہوگا. یہ واضح ہو گیا. لیکن حقیر کی نظر میں تقریباً اس سے بھی اب اس کس طرح سے آپ ادا فرمائیں گے؟ ضوئن اور ضاد میں کاملاً تلفظ کیسے ہوگا؟ کس طرح سے پھر آپ دونوں ساتھ ملا کے دونوں کی آوازیں آپ ملائیں گے؟ اس کے لیے ایک طریقہ ہے. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، دیکھیں، زال کی آواز سب سے پہلے زال ہے. اس کے لیے طریقہ دیکھیں، زال ہے، زال، اس کے بعد ضوئن، اس کے بعد ضاد. دیکھیں، یہ تینوں نزدیک ہم ہیں،
ایک دوسرے کے نزدیک ہے، ان کا مخرج دیکھیں اذا، اسی ذال کو تھوڑا موٹا بنائیں کیا ہوگا اضا. اضا میں دیکھیے آپ، اضا میں یہ سطح زبان اوپر والا جو تالو کا حصہ ہے وہاں کاملا نہیں لگتا ہے. اضا، یہ دیکھیں اضا موٹا تلفظ ہوتا ہے لیکن کاملا نہیں لگتا ہے. لیکن ضاد کی مخرج میں یہ سطح زبان اوپر کاملا ملائیں، یعنی ضا کو اس سے بھی موٹا بنائیں. دیکھیں اذا اضا اضا پڑھیں، ہاں اضا، دیکھیں دال جیسا ادا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بس جب دال جیسا ادا ہو رہا ہے تو دال نہیں ہے، ہاں دال جیسا ادا ہو رہا ہے، کیونکہ 50% اس کے اندر دال کی آواز ہے. اب لکھیں، یہ بھی بہتر ہے لکھیں تاکہ فراوان نقطہ، آپ نقطہ لکھیں، نقطہ کے نیچے لکھیں ضا اور ضاد کا فرق اساسی فرق یہ ہے. ضا اور ضاد کا ایک یہ ضا، یہ والا ضا اور نہیں ضاد کا فرق اساسی آپ تحریر فرمائیں. اساسی تحریر. ہاں تو اس میں کیا ہے، حرف ضاد میں لکھیں، حرف ضاد میں سطح زبان، زبان کی سطح اوپر والا سطح زبان تقریباً صدف کے مانند ہوتا ہے. صدف کے مانند ہوتا ہے. لکھوں، لکھیں دوبارہ لکھیں. ضاد میں سطح زبان، ضاد میں یہ ضاد، یہ ضاد میں دعات کہہ رہے ہیں سر. جی زواد یعنی زواد کو دعات. ضاد میں سطح زبان صدف کے مانند ہوتا ہے. صدف یعنی کس کو کہتے ہیں؟ دریا میں نہیں ملتا اس طرح سے چمچے کی طرح، ہاں یہ شیل کو صدف کے طرح. آپ صدف میں بھی دیکھیں اس طرح سے، اب چمچے کے مانند کہیں آپ، سطح زبان چمچے کے مانند ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ سطح زبان اس طرح ہوتا ہے، یہ چمچہ ہے یا صدف ہے، صدف کے مانند ہوتا ہے. اور دہان کے ثقب سے کاملاً لگتا ہے. یہ سطح چمچے کے مانند ہوتا ہے، اور دہن اوپر والا جو دہان کا ثقب ہے، تالو جسے کہا جاتا ہے، تالو سے دہان کے ثقب سے کاملاً لگتا ہے، کاملاً لگتا ہے. کاملاً یعنی چسپان، و کاملاً یہ دیکھیں پورے طرح سے کاملاً، کاملاً یہ کاملاً ہے، پورے طرح سے لگتا ہے. کہیں آپ سر پوری طرح سے کہاں لگتا ہے؟ یہ اوپر والا دھیان سے کاملاً لگتا ہے. ہاں کاملاً کہیں یا پورے طرح سے لگتا ہے. سر دوبارہ پڑھ دیں. دوبارہ دیکھیں، دوبارہ حرف ضاد میں سطح زبان صدف کے مانند ہوتا ہے. صدف کے بدلے میں بریکٹ میں لکھے چمچہ. چمچے کے معنی میں دہان یعنی تالو لگتا ہے. جی جی دیکھیے مانند ہوتا ہے. اور دہان کے ثقب سے، دہان کے ثقب یعنی دہان کے ثقب کے بیچ میں لکھیں اوپر والا تالو. یہ ثقب ہے نا، یہ دہان کے ثقب کیا ہے؟ شاید ہے اوپر والا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ تالو سے لگتا ہے. کہیں سطح زبان تالو سے کاملاً لگتا ہے، پوری طرح سے لگتا ہے. تیز ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں، فقط تیز نہیں پورا لگتا ہے بالکل ہی. دیکھیں طبقاً عن طبق کا معنی کیا؟ ایک پلیٹ پر دوسرے پلیٹ رکھنا. یہ سطح زبان کاملاً تالو سے لگتا ہے، کاملاً چسپان ہوتا ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ ولی لیکن حرف ضا میں، ضا یہ والا، یہ حرف ضا میں تھوڑا سا ثقب دہان اور سطح زبان کے درمیان فاصلہ رہتا ہے. اور سطح زبان اور ثقب دہان اور سطح زبان کے درمیان
یا دوسرے الفاظ میں سطح زبان اور تالو کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہتا ہے، تھوڑا سا فاصلہ رہتا ہے۔ دوبارہ لکھیں، حرف ضا میں تھوڑا سا سطح زبان اور تالو کے درمیان میں فاصلہ رہتا ہے۔ اب واضح ہو گیا؟ اب صفت ادباق حرف صاد میں کاملاً آشکار ہوتی ہے۔ آخر میں نوٹ میں لکھیں، نوٹ میں آخر میں، ہاں نوٹ میں لکھیں آپ۔ جی سر، نوٹ میں کیا لکھیں گے آپ؟ ہاں ایک نقطہ ہے، نقطہ یہ مہم ہے، آخر بس ختم۔ اس کے بعد صفت اطباق، اطباق، اطباق دیکھیں، اطباق یہ ہے، یہ اطباق، صفت اطباق، صفت اطباق حرف ضاد میں، حرف ضاد میں، ضاد یہ والی ضاد حرف ضاد میں کاملاً آشکار ہوتی ہے، آشکار ہوتی ہے، آشکار ہوتی ہے۔ کب؟ اطباق یعنی کیا ہے؟ ایک دوسروں کو پر رکھنا، طبقاً عن طبق۔ یہ صفت کہاں آشکار ہوتی ہے؟ حرف ضاد میں۔ کیوں؟ سطح زبان اور تالو کاملاً دونوں لگتے ہیں۔ جب لگتے ہیں، جس طرح ایک پلیٹ کو دوسرے پلیٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے نا، اسی طرح سے سطح زبان اور تالو ایک دوسروں سے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو صفت اطباق ہے وہ کاملاً واضح اور آشکار ہوتی ہے۔ سر یہ جو سطح زبان ہے، یہ آپ وسط زبان کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پورا دیکھیں، پوری دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ نوک زبان ہے نا، یہ زبان کی جٹ ہے، یہ والا سطح زبان ہے۔ جی تو سر یہ وسط زبان، جی جی وسط زبان ہمیں آسان لگے گا سر۔ دیکھیں وسط زبان میں اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں یہ زبان ہے نا، یہ وسط ہے، یہ اور یہ رہتا ہے، اسی لیے آپ سطح زبان کہیں، زبان کی پوری سطح اوپر لگتی ہے۔ دیکھیں دیکھیں ولا ضالین، پوری سطح لگتی ہے، ہاں دونوں ایک دوسروں سے لگتے ہیں۔ ولا دیکھیں دیکھیں ایک ولا دالین، دال ہے یا نہیں ہے؟ ولا دیکھیں کنار سے، ولا ضالین، ضین ہے، ولا ضالین، پورا اوپر ملائیں آپ سطح زبان کو تالو سے، ولا ضالین، دال جیسا لگ رہا ہے لیکن دال نہیں ہے۔ کیوں دال جیسا لگ رہا ہے؟ کیونکہ 50% اس میں دال کی آواز پائی جاتی ہے۔ وہ جو صدف والی مانند تھا وہ زوئیں کے لیے تھا۔ دیکھیں صدف کے طرح جو ہے نا، کل یہ حروف کے ادائیگی میں زبان، موٹے حروف کے ادائیگی میں زبان صدف کے مانند ہوتی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ موٹے حروف کے ادائیگی میں زبان صدف کے مانند ہوتی ہے۔ موٹے حروف کیا ہے؟ خا ہے، خا، غین ہے، غا، غابرین، صاد ہے، صادقین، طاغین، دیکھیں طاغین، تمام موٹے حروف کے تلفظ میں صدف کے مانند ہوتی ہے سطح زبان۔ یہ واضح ہو گیا؟ آپ ضین ہو، ضاد ہو اور طا ہو، تمام میں صدف کے مانند ہوتی ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ضین اور ضاد میں فرق یہ ہے کہ یہ جو صدف کے مانند ہوتی ہے وہ سطح زبان سے کاملاً نہیں ملتی ہے۔ ضاد میں سطح زبان سے یہ صدف کے مانند جو زبان ہوئی ہے، یہ زبان سطح زبان یعنی تالو سے کاملاً لگتی ہے، فرق یہ ہے۔ سر یہ بات کھانے میں نہیں بیٹھے، نہیں بیٹھ گئی ہے؟ کیا نہیں بیٹھ گئی بتائیں؟ جتنے بھی موٹے حروف ہیں، دیکھیں ایک منٹ میں بتاتا ہوں۔ پہلے ناظرے میں ہم نے بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ موٹے حروف کتنے ہیں مجھے بتائیے، موٹے حروف کتنے ہیں؟ 7۔ ہاں کون کون سے؟ صاد، ضاد، طا، با اور غین، خا اور قاف، یہ ہے۔ اب موٹے حروف ہیں لیکن ان کا تلفظ کیسا ہوگا؟ ان کا تلفظ اس طرح سے ہوگا، جب آپ تلفظ فرمائیں گے زبان صدف کے مانند ہوگی، چمچے کے مانند،
اور اس کا اثر کہاں ظاہر ہوگا؟ ہونٹوں پہ، ہون گنچے کی شکل اختیار کریں گی تو یہ حروف ادا ہوں گے، ہے یا نہیں؟ دیکھیں کیسا قال ہے نا، قال، خا، غا، طا، ضا، ضا، ہاں منہ گنچے کی شکل اختیار کرتی ہیں، یہ ہونٹ ہو گیا۔ یہ بس ابھی جو میں نے بتا دیا وہ یہی کہ دوئین اور ضاد میں دونوں میں گنچے کی شکل اختیار کرتی ہیں، فرق نہیں ہے، فقط اس میں سطح زبان تالو سے نہیں لگتا ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، اس میں سطح زبان کاملاً تالو سے لگتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ زوال جو ہے وہ اوپر لگتا ہے، ہاں کاملاً، یہ نیچے لگتا ہے۔ نہیں نیچے نہیں لگتا، وہ بھی اوپر لگتا ہے لیکن کاملاً نہیں لگتا۔ دیکھیں ایک مرتبہ یہ سطح زبان ہے نہیں ہے، یہ سطح زبان ہے نا، یہ تالو ہے، ایک مرتبہ دوئین میں کیا ہوتا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے، فاصلہ رہتا ہے، پورا کاملاً ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن ضاد میں یہ سطح زبان اور یہ تالو کاملاً اس طرح لگتے ہیں۔ اور سر زوا میں تو زبان چمچے کی مانند ہو جاتی ہے، جی جی، اور زوال میں ادھر بھی چمچے کے مانند ہوتی ہے، جتنے بھی موٹے حروف ہیں نا سب کے تلفظ میں چمچے کے مانند ہوتی ہے، گول ہو جاتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ضاد میں یہ جو چمچے کے مانند، دیکھیں یہ سطح زبان ہے نا ایسے ہوتی ہے، ہو گئی تو یہ کاملاً یہ اوپر جو تالو ہے یہ اوپر ادھر سے پوری نہیں لگتی ہے، لیکن ضاد میں پوری اس طرح لگتی ہے۔ چمچے کی مانند ہے، زوال کو پڑھ رہے ہیں تو وہ دال والی آواز سے نہیں نکل رہی، کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ زوال، دیکھیں زال، سب سے پہلے زال کیا ہے؟ نوک زبانی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں زا، اس کے بعد زال کو تھوڑا موٹا چمچے کے مانند بنایا وا، اس کے لیے کیسے پتہ چلے گا؟ ہونٹون سے، ہون کو گول کریں، دیکھیں زا، وا، وا ہو گیا۔ اب دیکھیں وا میں یہ سطح زبان چمچے کے مانند ہو گئی ہے، لیکن آپ تھوڑا سا دقت فرمائیں، اوپر جو تالو سے نہیں لگتا ہے یہ سطح وا، موٹ آپ نے سطح زبان تو گول کر دیا لیکن نہیں لگتا ہے پورا، دیکھیں، لیکن ضاد میں کیا کریں گے آپ؟ ضا پڑھیں، پورا لگتا ہے، ہاں ضا نہیں ضا، ضا، ہاں جتنے بھی موٹے الفاظ ہیں وہ چمچے کی طرح زبان ہاں کے نکل، ہاں، جتنے بھی موٹے حروف ہیں، موٹے حروف کے ادائیگی میں زبان چمچے کی طرح ہوتی ہیں، ہون غنچے کی شکل اختیار کرتی ہیں، کرنے سے موٹا حروف ادا ہوتا ہے، اور موٹے حروف ذاتاً 7 ہیں جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان ہوئے، 7 ہیں، 7 جی جی، صاد، ضاد، طا، ضا، خا، غین، قاف۔ را ذاتاً موٹا نہیں ہے، یہ را، دیکھیں را، اگرچہ بعض نے را کو بھی موٹا حروف میں سے قرار دیا ہے لیکن موٹا نہیں ہے۔ مثلا اگر ان حروف 8 حروف ہیں، ان کے بعد اگر الف آ جائے تو موٹا، یہ بھی موٹے حروف ہیں اور الف بھی موٹا ہوتا ہے، ان میں سے را کو شمار کیا ہے۔ را ذاتاً را بھی موٹا حروف میں سے ہونا چاہیے، اگرچہ تجوید کی کتابوں میں شمار نہیں کیا ہے، کیوں؟ چونکہ را پر زبر اور پیش ہو تو ہمیشہ موٹا تلفظ ہوتا ہے، را ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، فقط زیر میں باریک تلفظ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے قاف، غین میں بھی یہی ہے، غین میں دیکھیں غی، قی، کوئی تو نہیں کہیں گے نا آپ، قی، غی، خی، لہذا را بھی موٹے حروف میں سے ہونا چاہیے، لیکن اس نے چون دیکھیں قا، قا، خا، غا، ذاتاً را، دیکھیں ذاتاً آپ حرف کی اصل آواز کو ادا فرمائیں تو ادا فرمانے میں را موٹا تلفظ نہیں ہوتا، دیکھیں خا، قا، اق، غا، را، دیکھیں آر تو نہیں ہوگا نا، آر، را، را، تو یہ اس کے تلفظ، تنہائی تلفظ میں یہ تھوڑا سا باریک ادا ہوتا ہے، اسی لیے صاحب کتاب نے اس کو کس میں سے قرار دیا ہے؟ باریک حروف میں سے قرار دیا ہے، لیکن قاعدے کے حساب سے تقریباً ان کو بھی موٹے حروف میں سے قرار دینا چاہیے تھا۔ لیکن صرف کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ اس کو پر پڑھیں گے، اس کو باریک پڑھیں گے تو ارحم الراحمین،
محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا موٹا ہم کو بنا. نہیں دیکھیں اگر را کے اوپر زبر ہو تو موٹا ہوتا ہے نا. دیکھیں راحمین زبر ہے, طور پر کہہ رہے ہیں کہ ذاتی طور پر موٹا نہیں ہے. ذاتی طور پر نہیں ہے. للہ زبر ہونے کی صورت میں, پیش ہونے کی صورت میں موٹا تلفظ ہوتا ہے, وہ انشاءاللہ میں بتا دوں گا. دیکھیں را 4 جگہوں میں موٹا تلفظ ہوتا ہے. کب؟ را پر زبر ہو 1, را ساکن اس سے پہلے زبر ہو ار مثلا 2, را ساکن اس سے پہلے ساکن اس سے پہلے کیا ہو زبر ہو. والعصر عصر نہیں کہیں گے عصر. دیکھیں سین بھی را بھی ساکن ہے. را سے پہلے الف ہو نا, یہاں پر بھی را موٹا تلفظ ہوتا ہے. را 4 جگہوں میں موٹا تلفظ ہوتا ہے, وہ 4 جگہیں یہ ہیں. اور 4 جگہوں میں کیا ہوتا ہے؟ باریک تلفظ ہوتا ہے. کب؟ را کے نیچے زیر ہو, یا را ساکن را سے پہلے زیر ہو. اربا, ار نہیں کہیں گے, اربا را ساکن اس سے پہلے ساکن اس سے پہلے زیر ہو. مثلا اس کے لیے کیا مثال ہے؟ دیکھیں را سے پہلے ساکن اس سے پہلے مصر دیکھیں. اچھا اس کے بعد را سے پہلے یا ہو خیر, خیر یا ہے یا نہیں ہے؟ خیر نہیں کہیں گے, خیر باریک. بس 4 جگہوں میں را موٹا تلفظ ہوتا ہے, 4 جگہوں میں را باریک. وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی آگے. یہ جو موٹے حروف ہیں ساتھ, یہ زبر کے ساتھ تو موٹے پڑے جا رہے ہیں, لیکن جب زیر آئے گا تو یہ باریک ہو رہے ہیں نا. دیکھیں سوال سنیے سوال. یہ جو 7 حروف ہیں, 4 حروف زیر ہو زبر ہو پیش ہو تمام صورتوں میں موٹے پڑے جاتے ہیں. 4 حروف کون سے؟ صاد, دیکھیں صاد, ضاد, طا, ضا, یہ 2, یہ 4 حروف ہر صورت میں ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. خواہ ان کے نیچے زبر ہو زیر ہو پیش ہو, اوپر زبر پیش ہو نیچے زیر ہو, کوئی فرق نہیں پڑ. دیکھیں صراط نہیں ہوگا, صراط, صراط. سوال بہت اچھا تھا, واضح ہوا. اما 4 حروف یا 3 حروف زیر ہونے کی صورت میں باریک ادا ہوتے ہیں. قاف وہ کیا ہے؟ مثلا قاف ہے, غین ہے, کھا ہے. اگر را کو حساب کیا تو را بھی ہے. سر آپ نے رابی لکھوایا نا, بس چلو ہم نے لکھوایا را بھی, سمجھے. قاف کھا غین کھا. دیکھیں غیاب, غیاب تو نہیں ہوتا ہے نا, غیاب. قیلا, قیلا. اچھا خیار, دیکھیں خیار. کسرہ زیر آنے کی صورت میں یہ 3 حروف یا ریمات, یہ 4 حروف کیا ہوتے ہیں؟ باریک ادا ہوتے ہیں. زبر پیش آنے کے صورت میں یہ 4 حروف موٹے ادا ہوتے ہیں. یہ واضح ہو گیا. یہ ایک بچہ نہیں ہوگا. میں چاہ رہا تھا یہ بھی پڑھیں آخر تک, نہیں ہوا. اسی پر ہم چونکہ وقت ختم ہوا ہے اکتفا کرتے ہیں. اس میں مزید کوئی سوال ہے تو بسم اللہ, اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا نا مجھے پوچھیں. جیسے کہ یہ تو آپ نے بتا دیا 4 تو تینوں حرکتوں کے ساتھ موٹے پڑے جائیں گے, 3 وہ ہیں را کو ملا کے جو زیر کے ساتھ باریک ہو جائیں گے, لیکن یہ 3 پیش کے ساتھ موٹے. یہ 3 زیر کے ساتھ باریک, پیش اور زبر اور پیش میں موٹا تلفظ ہوں گے. دیکھیں زیر میں باریک تلفظ ہوں گے, پیش اور زبر میں موٹا تلفظ ہوں گے. دیکھیں قل, قل موٹا ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا غائبین موٹا ہے. اچھا خالدین, خالدین نہیں ہے, خالدین موٹا ہے. رافضی جو ہم اور آپ کو کہتے ہیں موٹا ہے, رافضی. ہو گیا یہ. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.